والہ دی ذات واسطے بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تے دوستو بزرگوں سورہ کہف دیاں چند آیتاں پڑھیاں نے اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تسانوں سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے عملی زندگی بنان دی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعے تسا سنیا کہ مکے والیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سوال کیتے سن. آپ نے انہاں سوالوں کے اللہ کی وحی دے آن تو بعد یعنی کہ وحی نال اللہ دے پیغمبر نے جواب دیتے. ایک سوال کے بارے میں دسیا سی کہ کیڑا سوال سی. انہوں نے سوال یہ کیتا کہ وہ نوجوان کنے سن کون سن کتنے سن کتنے گئے اصحاب کہف انہوں دے متعلق دسیا سی. اور اج میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ جڑے باقی 2 سوال انہاں کیتے سی نا انہوں دے متعلق عرض کراں. دعا کرو اللہ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل جناب کچھ لوگ ایسے بھی ہوں نے جو نبی نہیں ہوں لیکن اللہ دے خاص بندے ہوں مقرب بندے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس زمین سے اللہ پاک نے 4 حکمران ایسے بھیجے نے 4 حکمران اس زمین کے ایسے آئے نے جنہوں نے پوری دنیا کی بادشاہی کی تھی. اور 5واں حکمران وہ آنے والا ہے. وہ کدو آئے گا وہ قیامت کے نزدیک آئے گا. وہ نام ہے جناب مہدی علیہ السلام. امام مہدی نے نام سے مشہور ہون گے اور وہ قرب قیامت آن گے. آپ صاحب نے نا بڑی تفصیل نہ دسیا کہ وہ قرہ نامی ایک یمن چ بستی ہے اتنے پیدا ہون گے تے انہاں دا نام محمد مہدی ہوئے گا. انہاں دی ماں دا نام آمنہ ہوئے گا باپ دا نام عبداللہ ہوئے گا. جدوں وہ تشریف لیان گے ادو اللہ کی زمین اتنے اسلامی قانون نافذ فرما گئے کہ جڑے پہلے 4 حکمران گزرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آن تو پہلا انہوں کا تذکرہ تھی سنے اور سنو گے. انہوں 2 حکمران مسلمان تے 2 حکمران کافر. 2 مسلمان حکمران 2 کافر حکمران. مسلمانوں ایک جناب سلیمان علیہ السلام ابن داؤد اتنے بڑے حکمران کہ اللہ پاک نے یہودی حکمرانی سلیمان نبی نو عطا فرمائی ہے نا. اس زمین کے اندر اللہ نے یہو جی حکمرانی کسی نصیب نہیں فرمائی. یعنی کہ سلیمان علیہ السلام ایسے حکمران سن بولیاں جانوراں دیا جانتے سن پرندیاں دیا بولیاں ہاتھیاں دیا بولیاں کیڑیاں دیا بولیاں ہوا انہوں نے تابع کی سی. تے دوسرا حکمران وہ جناب ذوالقرنین سکندر ذوالقرنین اپنی زندگی دی یعنی کہ اپنے وقت دی انہوں کی بھی حکومت ایسی سی کہ بے مثال حکومت. سلیمان علیہ السلام کی اور طرف کی حکومت آج میں تاریخ پڑھ رہا سی کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع ہواواں سن تے سکندر ذوالقرنین دے تابع اللہ پاک نے آسمان دے بادل کر چھڈے سن. اور اللہ پاک نے قرآن سے دسیا کہ میں اپنے اس بندے ذوالقرنین نو ایسا چیزاں عطا فرمائیاں ایسے اسباب عطا فرمائے
ایسا چیزاں عطا فرمائیاں کہ وہ اسباب کے ذریعے نا وہ جڑی میں طاقت دیتی ہوئی تھی وہ ذریعے وہ مشرق بھی گیا تو مغرب بھی گیا، مشرق بھی مغرب بھی، یعنی کہ انج سمجھو جتھے سورج چڑھتا ہے نا اتنے بھی گیا، جتھے غروب ہوتا ہے اتنے بھی گیا۔ کی مطلب اس جگہ پہ نہیں پہنچیا سورج کے چوتھے آسمان پہ آنا، یہ نہیں بھی وہ چوتھے آسمان پہ گیا، یعنی کہ جتوں بندے کو معلوم ہوگا نا بھی آ چیز ایسے چھپ گئی ہے، معلوم ہوتا بھی اس جگہ سے پہنچ گیا۔ حالانکہ وہ ایک چشمہ تھی پانی، گرم پانی کا، جسے سورج ڈوبتا معلوم ہوا، اگر سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ اس مقام سے پہنچے۔ یہ دو مسلمان حکمران، یہ دو کافر، ایک بخت نصر تے دوسرا نمرود، اے اللہ پاک نے انہوں بھی حکومت عطا فرمائی۔ تے مکے والوں نے نا یہ سوال کیتا بھی او بندہ کون سی، تھوڑی بات وہ بندہ کون سی جڑا مشرق گیا مغرب گیا؟ اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ تے 15 دن یا 17 دن وہی بند ہونے تو بعد قرآن نازل کیتا اور دسیا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مکے دے مشرک تے یہودی اے تیرے کو سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کون سی، وہ حکمران کون سی؟ اللہ پاک فرماندے نے ساتلو علیکم، اے میرے محبوب میں ان قریبی انہیں تینوں دس دینا وا وہ ذوالقرنین کون سی۔ اللہ پاک فرماندے نے انا مکننا لہو فی الارض، اسان انہوں زمین سے جگہ عطا فرمائی، زمین دی حکومت عطا فرمائی۔ فرمایا وآتیناہ من کل شیء سببا، تے ہر قسم دے اسان اسباب مہیا کر دیتے۔ ہنیرا اللہ نے او دے تابع کر دیتا، روشنی اللہ نے وہ تابع کر دیتی، ایسے ایسے اسباب اللہ نے اس اپنے بندے نو نصیب فرمائے۔ وہ اللہ پاک دے اسباب دے ذریعے جو اللہ نے تابع کیتے ہیں سن، فرمایا فاتبعت سببا، اللہ پاک فرماندے نے او میرے اسباب دیتے ہوئے میریاں چیزاں دیتیاں ہوئیاں وہ دے ذریعے حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حامئۃ ووجد عندها قوما، اللہ پاک فرماندے نے میری دیتی ہوئی طاقت دے ذریعے، میری دیتی ہوئی قوت دے ذریعے او میرا بندہ ذوالقرنین اوتھے پہنچیا جتھے سورج غروب ہوندا ہے۔ اتنی بڑی اللہ نے طاقت عطا فرمائی۔ اور کوئی حکومت کسی کو ایٹم بم دینا وہ سمجھے ابھی پر کی بن گئے سارے کو کی اللہ نے کیسے کیسے حکمران پیدا فرما سکے، کیسی کیسی دنیا تے اج کو ماں کا لال جائے گا جتنے اللہ نے اپنے اس بندے نو پہنچایا جائے گا اسے، اور اللہ پاک نے ایسیا ایسیا کلا عطا فرمائیاں سلیمان علیہ السلام نو، اتنی اللہ نے دانائی عطا فرمائی، اتنا بڑا حکمران جب پتہ لگیا ملکہ بلقیس وہ اپنے ایلچی بھیج رہی ہے، وہ تو نے ساری ڈائری نوٹ کر کے سلیمان نبی نو پہنچا دیتی۔ حضرت جی ایک ڈبا آ رہا جی وہ انویت موتی ہے، ایک ہور موتی ہے تے 500 لونڈا تے 500 لونڈی یہ آ رہے ہیں، 500 لڑکا 500 لڑکی آ رہی ہے، سونے دیا اینٹاں لا کے تمہوں پہچان لی آ رہے ہیں۔ سلیمان اللہ صاحب نے فرمایا انہوں کے پہنچن تو پہلا 27 میل لمبی 4
پھر سونے دیا اینٹاں لا کے ایک حویلی تعمیر کر دے کی شہ نے اج کے حکمران 27 میل لمبی 27 میل لمبی حویلی بنائی تے ایک 1000 اینٹ فرمایا جی گنجائش رحم جا کے یہ نہ لایا وہ جدو آئے نا وہ لڑکے تے لڑکیاں غلام تے لونڈیاں وہ سونے دیا اینٹاں لے کے آئے حویلی چ دیکھے جتے سور بندہ کھڑے جتے ہاتھی کھڑے جتے جنات بیٹھے ہوئے وہ ڈرے جنات کہنے لگے ڈرو نہ تھی اگے جا کے حاضری کرو اگے دیکھے حویلی بڑی ساری سونے دیا اینٹاں کی بنی ہوئی ہے حیران رہ گئے کہ 1000 اینٹ کی جگہ خالی ہے وہ کہنے لگے کہ اینٹاں اتنی چھٹ دو انہوں خطرہ پی گیا کتنے 1000 اینٹ سونے کی چوری کا ساڈے سے نظام نہ لاگو کرتا ہے اتنے سیانے حکمران اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بندے نو اتنی قوت عطا فرمائی اللہ پاک فرماتے ہیں حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا جتنے سورج غروب ہوتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اتنے ایک باغی قوم رہتی سی تے میں اپنے بندے حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ نو الہام کر دیتا اختیار دے دیتا اے میرے بندے چاہے انہوں مار دے چاہے انہوں بچا لے چاہے انہوں عذاب کر دے چاہے انہوں معاف کر دے قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا حضرت ذوالقرنین کہتے ہیں جڑے ایمان لے آئے انہاں نوں معافیاں مل جان گیاں جڑے ایمان نہ لے آئے انہاں نوں میں دنیا تے عذاب دیواں گا پھر انہاں دا معاملہ اللہ دی سپرد اللہ کریم فرماندے ہیں میرا اے بندہ ایتھوں ہو کے پھر میں میری دیتی ہوئی طاقت دے نال ادھر سفر کرنا شروع کر دیتا جدھر سورج چڑھتا ہے ثم اتبع سببا پھر میری طاقت دے نال میرے دیتے ہوئے وسائل دے نال میرے بندے نے سفر شروع کر دیتے فرمایا حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا اللہ پاک فرماندے نے میرا اے بندہ اوتھے پہنچیا جتوں سورج طلوع ہوندا ہے تے ایک ایسی قوم دیکھی جنہاں کولے مکان کوئی نہیں کوٹھیاں کوئی نہیں ایسی قوم دیکھی جیڑے جناب جنہ دے تے سورج دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں وہ ایسی قوم جدوں سورج چڑھن لگے نا تے وہ بھج کے نا انہوں نے سرنگاں زمین چ بنائی نے تے وہ داخل ہو جان تے جدوں سورج گاہ لنگ جان تے پھر اپنی سرنگاں چ نکل کے نا تے اپنا کاروبار کرن اللہ اکبر اللہ اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے بندے ذوالقرنین دی ہر ایک حالت وہ ہر ایک چیز میری نظروں کے سامنے سی اتنے اس قوم کو ایک قوم گئی کہ کہنے لگے بھائی جب سورج چڑھے نا تو تھی اس ویلے سرنگاں تو بڑھ جانے یا آگے پیچھے ہو جانے وہ جی لوگ گئے نا انہوں نے دیکھا کچھ ہڈیاں پہ نے کہنے لگے دسو یہ ہڈیاں کہدیاں نے اس قوم نے دسیا بھی یہ ہڈیاں اتنے ایک لشکر آیا سی اسی انہوں نے سمجھایا سی بھی سورج چڑھن لگے نا تو تھی چھپ جانا سرنگاں سے داخل ہو جانے وہ بیٹھے ہی رہن کہ سورج کی جڑی تپش تھی نا انہوں نے ساڑ کے تے کولا کر دیا اللہ اکبر اللہ اور اج بھی جڑا سورج ہے نا دیکھو چوتھے آسمان پہ کہ کتنی گرمیاں شدید گرمی پہ برف پانے کی بس قیامت والے دن یہ جڑا سورج ہے نا 1 میل کے فاصلے تو ہوئے گا 1 میل کے فاصلے اور زمین مٹی دی اس دن تانبے دی ہوئے گی قرآن کہندا
لوگ ایویں تڑپن گے جلے کرائیاں پھولے پوجتے ہیں اللہ بچے بوڑھے ہو جان گے اتنی سختی ہوگی قیامت پر جناب سکندر ذوالقرنین ایک ایسے مقام پہ پہنچے سمت با صحابہ پھر ایک ایسے مقام پہ پہنچے اب شمال دی طرف حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا پھر ایک ایسی قوم دیکھی دنیا کی گل بھی کسی نے سمجھی نہیں سی آتی جنہ کا کسی نے پتا ہی کوئی نہیں سی عجیب اللہ کی مخلوق انہوں کی بولی دی کسی نے سمجھی نہیں سی آتی یہ ساری قوم حضرت ذوالقرنین کو لے آئی اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے بندے نو یہ ساریاں بولیاں سکھا دیتی جنی بھی دنیا موجود سی میں سارا دی بولی سکھا دیتی یہ ساری قوم جڑ کے آئی جناب سکندر ذوالقرنین نو کہن لگے قالوا یا ذوالقرنین انا یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا یہ سارے کہنے لگے حضرت اسی تانوں پیسے اکٹھے کر دینے ہم دولت جمع کر دینے ہم کہ آ جڑے یاجوجی ماجوجی نے یہاں کا جدو دل کرتا ہے آ کے سڈیا فصل اجاڑ جاندے نے سڈے بچے کھا جاندے نے سڈیا کھیتیاں باڑیاں کھا جاندے نے سڈے ڈنگر کھا جاندے نے اگر جی ابھی تمہیں ٹیکس دینے ہاں ابھی تمہیں پیسے کٹھے کر کے دینے ہاں تھی محنت کرنے ہاں یہ سانو بڑے پریشان کرتے ہیں تے یہاں دے سارے درمیان ایک دیوار بنا دو ارمینیا تے آذربائیجان انہاں دے درمیان ایک ایسی جگہ دو پہاڑیاں درمیان اس پاس ایک ایسی قوم ہے حضرت نوح علیہ السلام کا تیسرا بیٹا یافت دی اولاد وچوں نوح علیہ السلام دے 4 بیٹے سن حام تے سام تے کنعان تے یافت کنعان تے لا ولدی مجرم تے ظالم تے مشرک تے پاپی ہو کے مر گیا لا ولدی گیا تے حام سام دی اولاد وچوں اللہ پاک نے عربی رومی حبشی یہ سارے پیدا فرمائے تے جڑا یافت سی نا او دی اولاد چوں اللہ پاک نے او یاجوجی ماجوجی پیدا فرمائے جنہاں دے قد نبی کریم فرماتے ہیں اے دے سن جے سنوبر دے درخت ہوندے آ اونچے اونچے قد کوئی سپ لگے لبے تے وہ کھا جان کوئی بجو لبے تے وہ کھا جان کوئی جانور لبے تے وہ کھا جان ایسی قوم وہ کہنے لگے سرکار اسی تھانوں ٹیکس دینے ہاں مالی امداد کرنے ہاں تے تسی ایویں کرو ساڈے انہاں دے درمیان ایک دیوار بنا دو تے وہ دیوار کراس نہ کر سکن تے ساری جان بچ جان اصل چ اس جگہ تے سمندر دا پانی جڑا نا بڑا گہرا تے ٹھنڈا اسے کشتی نہیں چل سکتی تے ادھر بھی ایک پہاڑ ہے ادھر بھی ایک پہاڑ درمیان تقریباً 100 میل لمبی ایسی کوئی سرحد سی ایسی جگہ سی جتوں بئیمان لنگ کے نا تے انہاں دیاں فصلاں اجاڑ جاندے سن ڈاکا مار جاندے سن یہ سکندر ذوالقرنین کہنے لگے بھی اب ادھر بھی پہاڑ درمیان والا حصہ ہے اسے تھی دیوار کر دیو ابھی تمہیں پیسے دینے ساری انہوں کو جان چھوٹ جائے ایک مصطفی حکمران کی جان لگا اللہ اکبر اللہ دعا کرو اللہ سارے ملک سے حال سے رحم فرمایا کوئی عادل سے مرشد حکمران اللہ بھیج دے تو کی آخیا نا سکندر ذوالقرنین فرماندے ہیں قال ما مكنني فيه ربي خير جیڑا کچھ رب نے مینوں دتا ہے بڑا وادو دتا ہے اللہ پاک نے جو مینوں دے چھڈیا بڑا کچھ دے چھڈیا دنیا دی دولت دی لوڑ مینوں کوئی نہیں جائیداد دی لوڑ مینوں کوئی نہیں کوٹھیاں تے بنگلیاں دی تے تواڈے ٹیکس دی
پیسوں کی لوڑ مینوں کوئی نہیں، ماں مکنی فی ربی خیر، مینوں اللہ کریم نے بڑا کچھ دیتا ہے، فاعینونی بقوۃ اجل بینکم و بینہم رحمہ۔ حضرت سکندر ذوالقرنین فرماندے نے دنیا دے پیسوں دی لوڑ مینوں کوئی نہیں، لالچ مینوں کوئی نہیں، تسی میرے نال لگو، بندے نال میرے لگن، تسی میرے نال لگو تے میں تواڈے تے انہاں دے درمیان چ دیوار کر دینا وا۔ ایسے نہیں مینوں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، تواڈے فائدے واسطے دیوار میں کر دینا تے تسی جناب نا اے میرے نال لگو، میرے نال تعاون کرو، میں تہاڈا کام کر دینا وا۔ اور جڑا عادل حکمران ہوئے وہ عوام سے ظلم نہیں کرتا۔ نبی کریم نے فرمایا ایک انصاف کرنے والا حکمران ایک دن انصاف کرے، عادل حکمران ایک دن انصاف کرے، وہ ایک دن کا انصاف 60 سال کی عبادت ہے وہ اللہ کے نزدیک پہ آ رہا ہے۔ ایک بندہ 60 سال رب کے دربار سے سجدے پہ ہے، ایک حکمران اللہ نے حکومت دیتی، صدارت دیتی ہے، وزارت دیتی ہے، یہ جج بنایا، یہ ایک دن کا انصاف 60 سال کی بات نہ واپس دینا۔ اور قیامت والے دن اللہ پاک دے اس دے سجے پاسے کستوری دے ممبروں کے منصف حکمران بیٹھے ہوئے ہوں گے، جڑے ظالم حکمران نے انہوں سنگل پائے ہو گے، سنگل یہاں دیا باہاں جکڑیاں ہون گیاں، جی کوٹھی لگن والے بندے نو سنگل پائے ہوں یہ ظالم حکمران نو سنگل پا کے اللہ کے دربار سے پیش کیا جائے گا۔ دعا کرو اللہ ظلم کرو بچائے، انصاف کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ساڈے تے پھر حکمران ماشاءاللہ ہے نہیں بڑے منصف نا، ساڈے ایم ایل اے بھی منصف ہیں، پی اے بھی مسلم لیگ کے ساڈے نے نا یا پیپل پارٹی نے سارے ماشاءاللہ منصف نے نا، کوئی ایک دوانی بھی کسی بھی نہیں کھانا۔ ساڈے الہ آبادیاں خیر جہاں گرانڈا نے اسے کر کے رکیاں پہ نے، ایک کا کمیشن مینو ملے، دوسرا نہ مینو ملے، لوگ بچارے پریشان، گلیاں چ پانی، لوگوں کے گھر چ پانی، یہ جناب یہ اسمبلیاں جاتا کر رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرمائے گی۔ یہ تو پتہ لگے گا نا ادو جب قیامت کا دن ہویا، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ 40 سال حکومت کرنے کا موقع ملیا ہے، بہتے سال بھی نہیں لبے، 23 سال خلافت کا موقع ملیا ہے، 23 سالوں کے اندر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اینا انصاف کرتے ہیں، اینا انصاف کرتے ہیں کہ بگیار تے بکریاں ایک گھر سے پانی پیندے ہیں تے کٹھے ہی چرتے ہیں۔ یہ بگیار بکریاں نو کچھ کہندے ہی نہیں، شیر بکریاں تے حملہ ہی نہیں کرتے، اینا انصاف ہے، اینا انصاف ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جس دن فوت ہوئے، ایک یہودی بکریاں پیا چاردا سی تے اچانک ہی کٹھیاں چردیاں چردیاں ایک بگیار نے بکری سے حملہ کر دیتا کہ یہودی یہ بات کہن لگا اج ایویں مینوں لگدا پیا ہے جی مسلمانوں دا حکمران دنیا تو رخصت ہو گیا ہے۔ جس ویلے فوت ہوئے کسی نو خواب دے اندر ملتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کسی نو خواب چ ملتے ہیں، جنوں خواب چ ملے وہ دیکھتا ہے انج کر کے عمر بن عبدالعزیز اپنا پسینہ صاف کر رہے ہیں تے بڑے گھبرائے ہوئے ہیں، پسینہ صاف کر رہے ہیں تے وہ پوچھتا حضرت جی تسی تے بڑا انصاف کیتا ہے، تسی تے اللہ دی زمین نو انصاف دے نال بھر دیتا ہے تے گل کی ہے گھبرائے کیوں جے؟ تے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں بھائی گل سن لین، اصل چ بات اے میری حکومت دے دوران ایک نہر دے اوتے پل سی تے اس پل نو سوراخ سی، اتوں بکریاں دا ایڑ گزریا، بکریاں دا ایڑ لنگیا اتوں تے ایک بکری دا پیر نہر دی پل چ پے کے پھس کے اس سوراخ دے اندر تے بکری دی لت ٹوٹ گئی، او دا پیر ٹوٹ گیا۔ اج اللہ مینوں اپنے دربار چ کھڑیاں کر کے پوچھ رہے ہیں اے عمر بن عبدالعزیز حکومت تیری سی، تیری حکومت دے دوران ایک بکری دی لت ٹوٹی ہے تے کیوں ٹوٹی ہے؟
6 سال کوئی نہیں پہنتی، 6 سال سڑک کئی سال کاغذات بنتی انج کوئی نہیں کاغذی سڑک، خاص کر کے سارے ضلع قصور کا پرسانے حال ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک سارے حال سے رحم فرمایا۔ میرے بھائی آپ دیکھو لوگ خود ٹیکس پیش کر رہے ہیں، حضرت ابھی مال پیش کرنے کی کند بناؤ، ساڈے تو وزیر اعظم آنا ہوئے نا تے 4 دن بساں پہلے ہی پڑ لیں گے، چلو تھانے کھڈے لین لاؤ بھی لوگ پریشان ہوں گے، ہوں سانوں کی اس بندے کی خاطر ساری دنیا پریشان تے اگے جڑے وزیر اعلیٰ تے وزیر اعظم صدر تے گورنر آتے سن، اللہ کو جلال کی قسم انہوں کی حالت ہی عجیب ہوں سی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ کدی تے وہ بھی دن سن مدینے کی گلی چڈ پرنے مدے پہ آتے سن تے لوگ کہندے ابو ہریرہ خود فرماندے نے میں پیٹ پرنے مودا پیا ہوندا سی، لوگ مینوں سمجھدے بھی بے ہوشی دا دورہ اینوں پیا ہویا ہے، اینوں مرگی پئی ہوئی ہے یا کوئی دورہ پیا ہویا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اور گل کوئی نہیں سی، بے ہوشی نہیں سی، مینوں کوئی مرگی شرگی نہیں سی، کوئی دورے دورے مینوں نہیں سی پیندے، بات سر پہ نہیں سی، مینوں بھوک لگی ہوندی سی تے میں بھوک تو مجبور ہو کے پیٹ پرنے مودا پیا ہوندا سی۔ تے او بھی دن آئے اللہ پاک نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی مدینے دا گورنر بنا دیتا، نبی دے سونے شہر مدینے دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی گورنر بن گئے۔ تے ابو ہریرہ ایک دن ریشمی رومال دے نال ایک بڑا قیمتی رومال جہدے نال اپنا نک صاف کر رہے سن تے کہندے نے اپنے آپ نو ملامت کر کے کہندے نے اوے ابو ہریرہ کتے تکبر چ نہ آ جائی، او بھی دن یاد رکھی تو مدینے دیاں گلیاں چ ٹھڈ پرنے مودا پیا ہوندا سی تے اج جدوں گورنر بن گئے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ایک دن گورنر ہون دی حیثیت نال گورنر بنے ہوئے نے تے اپنے سر تے بالن دی پنڈ چکی ہوئی ہے، اپنے گھر نو جا رہے نے کہ کسے بندے نے دیکھیا حضرت جی تسی ساڈے گورنر نہیں جے، آپ فرماندے نے میں ہاں تے تہاڈا گورنر ہی ہاں، فرماندے نے بالن دیاں پنڈاں آپ ہی اٹھائی پھردے جے، کسے نو کہنا سی تہاڈے گھرے بالن سٹیا ہوندا۔ ابو ہریرہ فرماندے نے اے تے ٹھیک ہے مینوں بھی پتا ہے، میں جے کسے نو کہہ دیندا گھر بالن پہنچ جانا سی، پر میرا نفس اج کچھ مینوں ملامت کر لیا سی تے میں آکھیا تینوں ایویں سبق دیواں گا۔ او گورنر آن کسے نو پتہ ہی نہیں، پورے ایران دا گورنر، پورے ایران دا گورنر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی فارس دے رہن والا سلمان ویکدا وکاندا مدینے گیا، عمر فاروق دی حکومت دا دور آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ایسے سلمان فارسی نو پورے ایران دا گورنر بنا دیا، پورے ایران چٹھی گلی بھی گورنر صاحب آ رہے ہیں تے گورنر بھی کہتے تے جا رہے ہیں، خطرہ ہی کوئی نہیں، ڈر ہی کوئی نہیں، تو گورنر تے کوئی حملہ کر دے، فکر ہی کوئی نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گدے اتنے بیٹھے نے، کھوتے تے گورنر صاحب بہ کے جا رہے ہیں تے جناب ایک لکڑی دا پیالہ ہے کول، ایک چمڑے دا تھیلا ہے تے جدو ایران دے قریب پہنچے دارالخلافہ جب شہر دے اندر تھی وہ دے قریب پہنچے تے لوگ استقبال لی آئے تے دیکھ دینے ایک کھوتے تے بندہ چڑھے آ رہا ہے، لکڑی دا پیالہ ہے، چمڑے دا تھیلا ہے تے سکیاں ٹکڑا دے نال اے تھیلا بھریا ہے تے سکے ٹکڑے کٹ کٹ کے اے جناب بندہ پیالے چ پانی پا کے تے بگو بگو کے اے جناب کھا رہا ہے تے لوگاں سمجھیا اے تے کوئی منگن والا فقیر ہے، لوگاں نے استقبال کوئی نہ کیتا، کوئی پروٹوکول نہیں، 2.5 سال اتنے رام دے اندر رہے، کسی نے دسیا یہ لوگوں کو پوچھتے ہیں، کسی مسافر کو انہوں نے پوچھا عمر رضی اللہ تعالی دی چٹھی آئی ہے اجے تک گورنر صاحب نہیں پہنچے، وہ کہتا ہے ایک بندہ گدے اتنے چڑھ کے تے کول جا رہا سی، انہوں نے کیا ابھی تے سمجھا کو فقیر ہے، فرماتے ہیں یہ تے عمر نے گورنر بنا کے بھیجا ہے تے 2.5 سال ایران دے اندر پورے ایران دی گورنری کی
سی کئی سالوں کے بعد واپس آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی یہ کوئی استقبال لیا ہے تے نال نال سواری دے ترے جا رہے ہیں تے پوچھتے ہیں سلمان جی 2.5 سال ایران چ رہ جے کی کچھ بنا کے آئے جے کی کچھ لے کے آئے جے حضرت سلمان دی آنکھاں وچوں اتھرو آ جاندے نے فرماندے نے عمر جی کہو جی گل کردے جے میں 2.5 سال ایران چ رہا ہاں کھ نہیں بنا کے آیا جی گیا تھا اوے مدینے واپس آ گیا ہوں دعا کرو ایسے حکمران اللہ نصیب فرمائے یہاں سے کوئی امید نہیں اور جڑے ہندوؤں کے سامنے بجلے ٹیک رہے ہیں جڑے ہندوؤں خوش آمدید کر رہے ہیں یہاں سے کی توقع ہو سکتی کی امید ہو سکتی اللہ اپنے دین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ مجاہدین نال غداری نہیں تے ہور کی وہ مسجداں شہید کرن وہ مسلمانوں کی عزت لٹان ٹوٹن یہ جناب خوش آمدید کا جی جی راؤ سرکار میرے بھائی آ دیکھو سکندر ذوالقرنین اللہ کا ایسا حکمران قوم کو لے گیا سرکار ٹیکس دینے پیسے دینے جو آخو دینے اینا ڈاکواں کو سانو بچاؤ ڈاکواں کو اور یاجوجی ماجوجی اونچے اونچے بندے ہاتھیاں جدے طاقتور اگر تک بڑے پریشان فرماندے نے قال ما مکنی جناب سکندر ذوالقرنین فرمان لگے جو کچھ اللہ نے مینوں دتا ہے اللہ پاک نے مینوں بڑا کچھ دتا ہے تسی انج بندیاں دے لحاظ نال میرے نال امداد کرو عدل بینکم و بینہم رقما یہ کہن لگے اب کی کریے فرماندے نے آتونی زبر الحدید تسی لوہے دے بڑے بڑے تختے لے آؤ نا انہاں لوہے دے تختے لے آندے سکندر ذوالقرنین نے پانی تک بنیاداں کھود دتیاں کھالی کھڑ دتی فرماندے نے لوہے دے تختے وچ پاؤ لوہے دے تختے جوڑتے گئے اتنے بالن پھر اتنے لوہے دے تختے وچ کولے وچ لوہے دے تختے فرمایا حتی اذا صاب بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلوا نارا تے جس ویلے اے تختے لوہے دے جوڑ دیتے تے جناب جس ویلے اگ وچ بال دتی گئی اے لوہا پگھل کے اے اگ ورگا ہو گیا لال سرخ ہو گیا سکندر ذوالقرنین فرماندے نے قال آتونی افرغ علیہ قطرا فرماندے نے ہن تانبا لے آؤ تانبا لے آندا تانبا گرم کر کے اے اس دیوار دے اوتے پا دتا گیا اور لوہا تے تانبا مل کے ایک بڑی مضبوط دیوار بن گئی اللہ پاک فرماندے نے فمستطاعوا ان یظہروا ومستطاعوا له نقبا سکندر ذوالقرنین چاہتے ہیں لو جے ایڈی مضبوط ایڈی وڈی دیوار میں بنا دیتی ہے اے جناب 27 فرسخ لمبی یا اس تو زیادہ 60 گز چوڑی دیوار اگر سکندر ذوالقرنین نے بنا دیتی اتنے تانبا پگھلا کے پا دیتا اے جویں کالی تے جناب سفید چادر ہوندی ہے یا لال تے کالی چادر ہوندی ہے ایویں بھاری دار اے دیوار بن گئی تے سکندر ذوالقرنین اے دیوار بنا کے فرماندے نے او لوگو سن لو اے ہن دیوار دے اوتے بھی نہیں چڑھ سکدے اے دیوار نو سوراخ بھی نہیں کر سکدے تے نال فرماندے نے آذا رحمت من ربی اے جو میں کام کیتا ہے میرے رب دی توفیق نال کیتا ہے آ جڑی دیوار میں بنائی ہے نا اے میرا کمال نہیں ساڈے ایم این اے تے ہے بھی ساڈے ملک دے ادھے پیسے کھا کے ٹھیکیداراں کو پھر آدھے اتنے پٹی لکھو اتنے تختی لاؤ جی یہ سنگے بنیاد یہ افتتاح کیتا ہے فلانے ایم پی اے نے فلانے وزیر نے یہ جی ماں کا سوتر ویچ کے نے افتتاح کیتا ہے ادھے تو کھا گئے اتنے نہ پیا جاننا اپنا تو یا پھر رشوت کے پیسے کٹھے کر کے نا دان آ کے پیسے کٹھے کر کے کوٹھی بنا کے اتنے تختی لا دیتی ہاں میرے فضل ربی فضل وڈی اللہ تین ہدایت نصیب فرمائے آ دیکھ جڑے نیک بندے ہون انہاں دے کارنامے دے
فرماندے نہیں قال ھذا رحمت من ربی ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا. اللہ پاک فرماندے نے اے میرا سکندر ذوالقرنین میرا حکمران کہن لگا ھذا رحمت من ربی اے جڑی ایڈی وڈی ایڈی مضبوط میں دیوار بنائی ہے اے میرا کمال نہیں اے میرے اللہ دی رحمت ہے او دی فضل تے کرم نے تے جب تک اللہ نو منظور ہے اے دیوار تے نہ چڑھ سکن گے نہ توڑ سکن گے نہ کراس کر سکن گے تے جب رب دا وعدہ آ گیا او دیوار ٹوٹ جائے گی. اللہ او بگیاروں پہ قابو آئے. بعض کہتے ہیں بھی آج ترک ہے نا ترکی والے لوگ یہ انہوں کے رشتے داراں وچوں سن یہ ادھر رہ گئے تا ہی انہوں ترک کہیں گے باہر کر یہ اللہ نو معلوم ہے. حافظ صاحب نے اس حدیث کا ترجمہ کیتا ہے فرماندے نے او سعد سکندر 60 گز چوڑی او سعد سکندر 60 گز چوڑی تے اونچی وانگ پہاڑاں اس دے اندر قابو رکھیا رب انہاں بگیاڑاں انہیں تخبیث لوہے نو چٹن انہیں تخبیث لوہے نو چٹن تے پنن توڑن سارے اور راتی پھر خدا وند عالم تے قدرت نال سوارے. اے بےمان اس دیوار توڑ توڑتے رہن گے قریب جی کے توڑ لین. اللہ کے نبی فرماندے نے جس ویلے رات نو واپس جاندے نے اللہ پاک پھر دیوار صحیح کر دیندے نے قیامت تک وہ بےمان انجی لگے رہن گے. این بھی بڑے بہتے علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں اینے بہتے نے اپنی زندگی دے اندر ایک ایک انہاں دا مردا ہی تا جے 1000 پتر پوترے ویکھ لیندا ہے جے کوئی مر جائے بےمانوں بھی کھا جاندے انہوں بھی رگڑا لا جاندے. اور صحیح حدیث قیامت کا دن ہوئے گا اللہ بابا جی آدم علیہ السلام کو بلان گے آدم جی آ جاؤ. آدم اللہ دے دربار جا جائے گا اللہ پاک فرمان گے اے میرے نبی آدم اور دیکھے نا جہنم کیویں بڑکا پئی مار دیے جہنم دی اگ کیویں لاٹاں پئی بال دیے. اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت والے دن جہنم نو 7 زمیناں تو تھلوں کڈ کے اوپر لے آندا جائے گا تے 70,000 لگام پائی ہوئی ہوے گی جہنم نو 70,000 سنگل پائے ہوئے ہون گے تے ایک ایک سنگل دے نال 70,000 فرشتہ لگیا ہوئے گا. پھر بھی معلوم ہوئے گا یہ جہنم ہونے ہی بے قابو ہو کے تے بندیاں دے بتی ہونے ہی پیندی ہے. دعا کرو اللہ محفوظ فرما دے. کبھی رب کے رو پیا کر کے جہنم نو پسند کر لیا کر 7 سمندروں کے پانی پا دیتے جان کہ جہنم نہیں پسند ہونی. اپنی اکھ دا ایک قطرہ دیکھ دے تے اللہ نے میں جہنم پسند کر دیا. کبھی رو کے رب نو وکھا دیا کر کے یا اللہ مینو تو توفیق دے میں جہنم کی جیل کو بچ جاواں. اللہ نے وہ کو بچا لیا. کبھی ادھی رات لے اٹھ کے رب کا مسلا ٹھہریا کر یہ نہ کریا کر بھی اتنے ہی بیٹھ رہنا اتنے ہی کھڑے رہنا یہاں کوٹیاں یہاں بنگلیاں یہ جائیداد خدا ایویں نہیں رہنی. یہ پتا کوئی نہیں جان کہڑے ویلے نکل جانی کہ ہے پتا. اللہ کل پرسوں میں نے مولانا منظور صاحب نے ٹیلی فون کیا اللہ انہوں کی عمر کی برکت فرمائے نوجوان اپنی حفاظت سے رکھے. یہ کہنے لگے میں ایک شعر تمہیں سنا لگا کہ تھی اگر اپنے مقدیاں سنا دیا جی تو سنا دیا میں دیکھنا علماء نے پیار ہوتا ہے کہ مینو ان شاء اللہ تھی پیار اللہ کرے میری تے تہاڈی آفت بن جائے. کہتے ہیں اور جب زندگی دا نہیں کو وسا بندیا جب زندگی دے مک جانے سا بندیا اس سا دا نہیں کوئی وسا بندیا کہ ہے وسا. ہر چیز کی گارنٹی ہے بندے کی کوئی گارنٹی نہیں.
اور جدوں زندگی دے مک جانے سا بندیاں اس سا دا نہیں کوئی وسا بندیاں کہ کہندے نے پھر کیوں میری میری کرنا ہے، پھر کیوں میری میری کرنا ہے، کیوں کفر دی بیڑی چڑھنا ہے، اوندا جھوٹیاں دا جھوٹا جھوٹیاں دا ہوندا راہ بندیا اس زندگی دا نہیں کوئی وسا بندیا۔ اگلی گل سن لے، اور تو جڑا تریا پھرنا ہے نا بھی میں وہ سن تیرا ہے جی تیری ملکیت جی فرماندے میں اور تینوں کب الفیت تینا من گے اور پھٹے دے لمبے پیر تیریاں چوڑیاں لا کے تیرے سیورات اتار کے تیرے 100 روپے گل کپڑے لے ہوئے چیر پھاڑ کے فرماندے نے یہ لا کے اور تینوں الفیت پینا من گے جنوں جیب بھی کوئی نہیں لاون گے اور جیب نیکیاں دی بھر کے لجا بندیا اس زندگی دا کوئی نہیں وسا بندیا۔ اور کیوں کرنا ہے میری میری تو کیوں کرنا ہے میری میری تو ہونا ایک دن خاک دی ڈھیری تو ایک دن مٹی سے چلے جانا ہے، یہ تیرے نظرے سارے مک جانے، اس واسطے فکر کر لے اللہ کے دعا کریا کر، ادھی رات دا ویلا ہوئے تو رو رو کے مصلا پہ چھڑیا کر، اللہ جہنم دی تتی ہوا کو بھی محفوظ پر کر لے۔ اللہ ایک رب کا بندہ اور اج کہندا آندا کی مان بیگانی چیز اتے یہ دنیا اپنی نہیں تو بیگانی ہے۔ رسول اللہ نے کتنے فرما صحابیاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا صحابیوں او مال پسند کر دیو جڑا تہاڈا ہے کہ جڑا تہاڈے وارثاں دا ہے۔ یا رسول اللہ کیڑا کمرہ جڑا وارثاں دا پسند کرے؟ آپ فرماندے نے تہاڈا تے او جڑا کھا لیا یا رب دے نال دے دتا، باقی تو وارثاں دا ہی ہے نا۔ او کی مان بیگانی چیز اتے کی مان بیگانی چیز اتے رہ خوش تو اپنے نصیب اتے جڑے کپڑے تو تن وچ پائے ہوئے نے جڑے کپڑے تو بدن نال پائے ہوئے نے یہ بھی نہیں تیرے نا بندیا تیرا دوجا سا مت نہ آوے تیرا دوجا سا مت نہ آوے کی دم دائی وسا بندیا۔ اللہ نے کیا کمان دی توفیق عطا فرمائے میرے بھائی۔ اللہ بابا جی آدم علیہ السلام نے فرمان کے آدم درا اللہ جی میں حاضر، بابا جی اللہ کے دربار چلے جائیں گے۔ اللہ پاک فرمان گے آدم آ دیکھ لے جہنم برکا پی مار دیے اگ لاٹا پی بال دیو اللہ جی حکم میرے واسطے کیے۔ اللہ پاک فرمان گے آدم اپنی اولاد وچوں جہنم دا حصہ الگ کر دے، جڑی جہنم دی جڑا جہنم دا حصہ ہے وہ وکھرا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ تے آدم نبی اللہ پاک دے عرضا کرن گے عرشاں والے ربا جہنم وچ میری اولاد وچوں کنے بندے سٹنے میں کنا حصہ جہنم دا الگ کراں، میری اولاد وچوں کنے بندے جہنم وچ سٹنے۔ اللہ پاک فرمان گے اے میرے نبی آدم 1000 بندے وچوں 999 جہنم وچ تے ایک بندہ جنت لی، ایک کٹ 1000 بندہ دوزخ لی تے ایک بندہ جنت لی۔ اے تیری اولاد وچوں میں جہنم دا حصہ الگ کرنا ہے تے اللہ پاک دے نبی فرماندے نے اس ویلے بچے بڈھے ہو جان گے تے لوگ گودے اترنے ڈگ پین گے، یا اللہ کی بنے گا اج 1000 وچوں ایک ہی بندہ جنت جائے گا تے صحابہ بڑے پریشان ہو گئے۔ سونیا نبیاں پھر بنے گی کی؟ آپ فرماندے نے میرے صحابیوں پریشان نہ ہو، او جڑے 999 ہون گے وہ یاجوجی ماجوجی ہون گے تے تواڈے تے ایک جنتی ہوئے گا۔ دعا کر اللہ جنتیاں والا چ شامل فرمانا ہے۔ فرمایا کند بنا دیتی، دیوار بنا دیتی، ھذا رحمت من ربی، حکمران دیوار بنا کے ڈاکواں دا قافلہ بند کر کے آ گئے میرے اللہ کا کمال ہے۔
اللہ اکبر اللہ ھذا رحمت من ربی. تے فرمایا جدوں میرے رب دا وعدہ آ گیا نا ادو وہ دیوار توڑ لین گے. روایت اندر آیا وہ بے ایمان لگے ہوئے تھے قیامت تک لگے رہن گے. دیوار توڑن قیامت تک لگے رہن گے. تے جدوں رہ جاندی ہے نا تھوڑی جی ادھر سورج چلنے لگتا تو بھج کے پچھاڑ جاتے ہیں کہ دیوار رات کو اللہ پھر صحیح کرتے ہیں. کہ قیامت کے نزدیک جا کے نا انہوں نے جو وڈیرا ہوگا نگران دیوار توڑنے والے وہ قدرت والے نا وہ دل چلا اعلان کر دیں گے کیونکہ رب نے آخر قیامت قائم کرنی. اللہ پاک وہ دل سے گل پا دیں گے. وہ نادر کہے گا بس بھی ہوں چلو انشاءاللہ جو کل موقع ملا تو پھر انشاءاللہ کہیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ انشاءاللہ کہہ کے نا کہ واپس جان گے نا انشاءاللہ کہہ کے واپس جان گے تے آن کے دیکھیں گے اونی کی دیوار ہوئے گی تھوڑی وہ چٹ لان کے توڑ کے پرا کریں گے. رسول اللہ فرماتے ہیں ایویں نکلیں گے جنہیں کیڑے نکلتے. قبرستان اندر ایک ایسا چشمہ 12 میل لمبا 12 میل چوڑا اور کبھی پانی ختم نہیں ہوا. رسول اللہ فرماتے ہیں جو پہلا گروہ آئے گا سارا پانی پی جائے گا. چٹ جان گے پانی پچھلے آن گے نا وہ دیکھیں گے ایسے کبھی پانی معلوم ہوتا ہے چکر جو ہے نا کبھی پانی معلوم ہوتا ہے کیوں ہوئے گا. وہ چکر چٹ جان گے درخت کھا جان گے سور کھا جان گے باندر کھا جان گے. عیسیٰ نبی اس وقت موجود ہوں گے. اللہ پاک فرمان گے میرے پیغمبر عیسیٰ اور میری ایک ایسی مخلوق باہر نکل گئی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا میرے کو سوا. تو میرے بندے میں لا کے کوہ طور جا کے سکتا. جناب عیسیٰ علیہ السلام موجودہ دور دے مسلمانوں اس وقت دے مسلمانوں لا کے اللہ دے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور چلے جان گے. اللہ اکبر اللہ. تے اے چند لمحے دے اندر اے یاجوجی ماجوجی رب دا قرآن کہندا ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون. جدوں یاجوجی ماجوجی اپنی دیوار توڑ دیں گے اے دیوار ٹوٹ جائے گی وہ ہر پاسے ہی بھج اٹھن گے. پوری دنیا کے اندر مکے نہیں جا سکن گے مدینے نہیں جا سکن گے اے جناب شام دی بستی بیت المقدس کے اندر نہیں جا سکن گے. اللہ محفوظ فرمان گے جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے کوہ طور تے چلے جان گے. تے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام دیکھن گے یہ زمین تے ایویں پھردے نے جویں وحشی جانور پھردے نے. یہ سب کچھ ہی کھا جان گے کچھ نہیں چھڈن گے. اللہ اکبر اللہ. یہ نہیں اللہ پاک انہوں آزادی دے دے گا. یہ پھر اپنے تیر جڑے نے آسمانوں والے چلان گے. اللہ دیا قدرتوں کو چھڈ کے جائیے یہاں دے تیر اللہ پاک خون نال لبیڑ کے زمین تے بھیج دیں گے. یہ پھر کہیں گے زمین والے بھی مک گئے نے آسمانوں والے بھی ختم ہو گئے نے اور اسی رہ گئے جو مرضی کرتے پھرو. اللہ اکبر اللہ. جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی پریشان لوگ بھی پریشان ہو جان گے. یا اللہ ہوں جائیے کہڑے پاسے یہ ڈاکو ایسی پوری زمین تے قبضہ جمائی بیٹھے نے. اللہ دے نبی عیسیٰ پھر دعا فرمان گے ساتھی آمین کہیں گے. عیسیٰ نبی دی دعا اللہ سن لین گے. عیسیٰ نبی کہیں گے یا اللہ انہاں بدماشاں نوں کتے ٹکانے لا چھڈ. عیسیٰ علیہ السلام دی دعا دے نال انہاں دیاں تھوڑاں تے پھوڑے نکلن گے. سارے نوں پھوڑے نکلن گے اکو واری پھوڑے نکلن گے تے انہاں پھوڑیاں دے نال سارے اکو واری ایویں مر جان گے جویں سسری سو جاندی مر جان گے ختم ہو جان گے. سارا کام دیکھنے ختم ہوئے اور یہاں دے بہتے بئیمان پیار رکھنے جگہ نہیں رابری. عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے یا اللہ نے بئیمان کتنے سٹی. اللہ پھر جانور بھیجیں گے سی مرغ لمبیاں پہاڑ والے جانور وہ کچھ کھا جان گے کچھ چک کے لا جان گے. زمین صاف ہو جائے گی. یہاں دے خون کی بدبو کی وجہ کر کے 40 دن اللہ پاک برسان گے زمین صاف ہو جائے گی. اللہ اکبر اللہ. وہ زمین سے ہم بجتا پا دیں گے. تو فرمایا ایک کام کیتا کہ سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ کی جدو وہ فوت ہونے لگے سکندر ذوالقرنین جدو فوت ہونے لگے اللہ اکبر اللہ اور کڈا وڈا حکمران. اور میرے ویر کبھی گہری سوچ تو بھی سوچ لیا کر اتنا بڑا حکمران جب فوت ہونے لگے سکندر ذوالقرنین
تے وصیت کردے نے سینکڑے سال رب دی زمین تے انصاف کرنے والے پوری دنیا دا چکر کٹن والے سکندر کو کرنا جب فوت ہونے لگے نے تے ساتھیاں نو کہندے نے اور میرے ساتھیو دھیان نال سن لو جب مینوں کفناؤ گے مینوں کفن کرو گے مینوں کفن دیو گے دفن کرو گے میرے کفنام دے ویلے جب مینوں کفنی پہناؤ گے اللہ اکبر اللہ اے تے ہر بندے دے گج پینی ہے اے کفنی پینی ہے اس پھٹے تے میرے ویر تو چلنا ہی چلنا اے موت آنی ہے اے سوچ کاندر آگو تیاری کر لے تیرے نال ہوئے گی کی آخر تیرے نال یہ ہونا ہی ہونا ہے تو بچ نہیں ہو سکتا کوئی بندہ نہیں بچ سکتا جب یہ کم ہونا ہی ہونا ہے تو تیاری کیوں نہیں کرنا ہے آ نظر آ میں تمہیں ایک ہور بھی حکمران دکھا دیواں یہ نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ میرے مصطفیٰ دا سوڑا بھی لگتا ہے وہ یارے گار بھی لگتا ہے یہ یارے گار بھی ہے پوری زمین کے اتنے انبیاء تو بعد سب تو وڈی ہستی وچ نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ لے یہ حکمران ہے جہدے بارے آمنا دے لال بھی کہنا پی گیا اور دنیا والے صحابی میرے سن لو دنیا اتنے کسی بھی جی میرے نال کوئی احسان کیتا ہے میرے نال نیکی کیتی ہے میں وہی نیکی دا بدلہ دے چکیا وا صرف ابو بکر ایسا ہے جی نیکی دا بدلہ میں نہیں دے سکیا میرا رب بھی دے گا یہ حکمران ہے 2 سال سے 3 مہینے تے کنے دن زمین تے حکومت کیتی ہے سال 2 سال زمین تے حکومت کیتی ہے انہاں دا دار خلافہ مدینہ طیبہ دے اندر ہے یہ بھی حکمران نے اللہ اکبر اللہ اے دے وزیر حضرت عمر فاروق نے عثمان غنی تے حیدر کرار نے صحابہ دی جماعت عطیہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ جس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فوت ہون لگدے نے انج کر کے اما دی عائشہ صدیقہ دی گود وچ سیدنا ابو بکر صدیق دا سارے صدیقہ دی گود دے اندر حضرت ابو بکر صدیق دا سارے اے اما جی کڈیاں قسمتاں والیاں نے امی عائشہ کڈی شان والی ہے جے نبی دنیا تو گیا ہے تے اودوں بھی امی دی گود ہے سر جناب محمد رسول اللہ دا ہے اج ابو بکر صدیق خلیفہ اول پر ہاتھ خلیفہ اے دنیا تو جا رہے ہیں صدیق دے آخری ویلے نے امی عائشہ نو دیکھدے نے امی عائشہ روئی جا رہی نے تیرے پترے پانسو امی عائشہ دے ڈگئی جا رہے نے ابو بکر صدیق آندے نے میری پیاری بیٹی عائشہ اینا کیوں رو رہی ہے کس گلوں رو رہی ہے کیا اس گلوں رو رہی ہے میں مکے اندر رہ کے اللہ دے پیغمبر دیاں صحیح خدمتاں نہیں کر سکیا مال نو پیارا کیتا ہے یا مدینے اندر آ کے میں اللہ دے نبی دا ساتھ صحیح نہیں دے سکیا کس گلوں رو رہی ہوں یا میں جائیداد بنائی ہے اللہ دے پیغمبر دے اوتے مال خرچ نہیں کیتا امی ایسا آندیاں نے ابا جی اے تے بات نہیں تسی تے سارا ہی مال اللہ دے پیغمبر واسطے خرچ کر چھڑیا ہے سارا مال ختم کر دیتا ہے میں رو اس کر کے رہی ہوں رون مینوں اس کر کے آ رہا ہے ابا جی اور گل کوئی نہیں گل صرف اینی ہے رون اس کر کے آ رہا ہے میرا ابا مکے دا بادشاہ مدینے دا حکمران میرا ابا دنیا تو جا رہا ہے تے ساڈے گھر ابا جی دے کفن واسطے چادراں بھی کوئی نہیں تے نویاں چادراں نہیں پیسے بھی کوئی نہیں بابا دنیا تو جا رہا ابو بکر صدیق لکھاں روپیہ دا مالک پر ابا جی اج رو اس کر کے رہ رہی ہوں نویاں چادراں بھی گھر چ موجود نہیں تے نویاں چادراں واسطے پیسے بھی کوئی نہیں ابو بکر صدیق آندے نے بیٹی اس رون دا کی فائدہ ہے چادراں نویاں ہون تے تاں کی ہے پرانیاں ہون تے تاں کی ہے میریاں جڑیاں آ پرانیاں چادراں نے انہاں نوں دھو کے میں انہاں دے اندر ہی کفنا دینا جے بیٹا نویاں چادراں مل جان تے کسے یتیم مسکین تے خرچ کر دینا گل تے عملاں نال بننی ہے انہاں کفنا دے نال کوئی فرق نہیں پینا گل تے عمل نال بننی ہے نواں کفن ہوے تے تاں کی ہے پرانا کفن ہوے تے تاں کی ہے بیٹا میریاں پرانیاں چادراں دھو کے مینوں کفنا دینا او میرے ویر جدوں اے وقت آنا ہی آنا ہے اس گل تو خلاصی ہو ہی نہیں سکتی تے تیاری کیوں نہیں کرنا ہے تیرے نال ہونا ہی ہونا ہے کسی نے خوب لکھیا ہی کہندا ہے او کے مجبور آخر پڑھ لے تے پایا ہے اتار لو کپڑے دے آخ سنایا ہے کسے دے دل ذرا ترس نہیں آیا ہے پارن پوشاک تھا تائیں اور پھر دے کے غسل گل وچ کفنی چپائی مردے
کے غسل گل وچ کفنی چپائی آ لے ویرا تیری ایو ہی کمائی آ چھوڑ کے چلے تینوں بہنوں تے بھائی آ کسے بھی ساتھ کیتا نہیں اوے اڈ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پامدا رہ گیا پنجرا خالی ڈر پیا آمدا ہن سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لامدا ٹوٹ گئے رشتے دور تائی ہن کوئی نہیں کہندا اینو رات اج میں رکھنا ہے کوئی نہیں کہندا اینو رات اج میں رکھنا ہے ماما نہیں کہندا چاچا نہیں کہندا بھرا نہیں کہندا بیوی نہیں کہندی اینو اج رات میں رکھنا ہے بلکہ سارے کہندے نے جلدی کرو مردیاں نو جلدی دفناؤں دا اللہ دے پیغمبر دا حکم ہے وہ ساری جناب اینو چک کے لی جا رہے ہیں ہن کوئی بھی نہیں کہندا کچھ اینو کوئی بھی نہیں کہندا اے بھی نہیں کوئی آندا گورنر صاحب آ رہے ہیں وزیر صاحب آ رہے ہیں چودھری صاحب آ رہے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ اے نہیں کہندے اے جناب گورنر صاحب آ رہے ہیں اے چودھری صاحب آ رہے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ بلکہ سارے ہی آندے نے میت آ رہی جناب آ رہا ہے پیچھے ہٹ جاؤ کوئی راستہ اس کر کے نہیں دے رہا اور تیری مچھ دا تا بڑا سی تیرے پیر زمین تے بڑے جناب ابر ابر کے وجدے سن بلکہ یہی کہندے نے میت آ رہی پیچھے ہٹ جاؤ راستہ دے دیو اور جناب قبر چ پا کے اسے مٹی پا رہے ہیں کوئی یہ بھی نہیں بول کے آندا بھئی یہ تے ہنے غسل کر کے آیا تے چٹے کپڑے پہن کے آیا مٹی کیوں پائی جاندا ہے سکندر ذوالقرنین فرماندے نے او بھائی جب مینوں کفن دیو میرے کفن وچوں ہاتھ باہر کر دیا ہاتھ باہر کر دیا حضرت کیوں فرماندے نے بڑیاں نو پتہ لگ جائے اتنا بڑا حکمران دنیا تو گیا تے ہاتھوں خالی گیا سوائے نیک اعمال سے کچھ نہیں لے کے گیا اور ویرو جب وہ نہیں رہے ایڈے بڑے حکمران میں تھی کس بات کی موری دوسرا سوال پہلا سوال اصحاب پاک دوسرا سوال سکندر ذوالقرنین تیسرا سوال اللہ پاک فرماندے نے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ اے میرے محبوب اے پوچھتے نے روح کی چیز ہے آؤ میں دسنا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي انہوں نے کہا دے روح اللہ کا امر اللہ پاک سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.